مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا، پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے۔ تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ۔ دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا، حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی۔ اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں، صرف میاں بیوی ہیں، لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے۔ حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو، اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے۔ جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، ہاف سلیو پہنتی ہیں، کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے، لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے، ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے۔ تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے، آپ کچھ بھی نہ پہنے، آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں ٹھیک ہے، یا آپ کی ہیڈیک ہے، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں۔ اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا، وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے، یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے۔ اور نبی کی سیرت دیکھو، اپنے بچے تو دور کی بات، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بیواروں سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے، تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے۔ دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ، کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا، تو ظلم کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، تو اللہ کو مان، سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اتنا بڑا ظالم بدماش، لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا، اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا، سیاسی مجبوری ہے، بغاوت کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو، کیا بگاڑنا ہے؟ تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہہ دیتا میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کون ہوتے روکنے والے، میں کروں گا غلط؟ لیکن نہیں، لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو، غور کر لو، انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے، یہ بھی، اور بات غلط نہیں ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو وہ برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی۔ تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں، انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ۔ نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے۔ ویسے کہتے رہیں گے غریبوں کو کھلاؤ، غریب، او بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے، تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا۔ یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا عیدی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے، 20 روپے وہاں پکڑا دیے، 40 روپے وہاں پکڑا دیے، وہ تھوڑا تھوڑا جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرو، کھلائے گا۔ یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا، یہ کافر کا نہیں بن سکتا۔
وہ کیلکولیشن کرتا ہے یہ اتنی پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے میرے پاس اربوں خربوں روپے ہیں, اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, بچہ ہے ہی نہیں, ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں. اب کیا ہے, تو جتنا مرضی صدقہ کر لو, یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخشى الفقر وتأمل الغنى, فرمایا بہترین, یہ بند کر دیں بھائی, بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی, بیوی, گھر والے, یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے, اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ کما سکتا ہوں, اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر, لیور, اور خاندانی جگر چاہیے, چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. تو یہ جگرا, اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا, علماء میں دیکھا ہے, بزرگوں میں دیکھا ہے, ایسا جگرا اٹھاتے ہیں, پیسہ ایسا لٹاتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے, مال غنیمت کے خوب آپ کے پاس مال آیا نا, اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا, اتنا اللہ نے مال دے دیا, تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی, اب اتنا دے دیا اللہ نے, اب میں خود کھانے کو فوکس کرتا ہوں. نا 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 نا, ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے, یہ مجھے دے دیں, آپ نے دے دیا, اور مانگا مانگا, قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں, اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نو کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی, آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمیں یہ حکم ہے, ہم اپنے حساب سے چلیں. کیوں پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکا رہیں گے, بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں, بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ, یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسل نکل رہے ہیں, توندیں بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے, وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب, اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں خربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا, غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا, انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی کو, جو نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا, ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول, اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بخیے ادھیڑ دیے تھے اس تقریر میں نے. محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی, ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے, تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیبل بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا, جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدے کرتے چلے جائیں, حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے, اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ صرف خوشنما نعرے ہیں, اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے, اگفون مینڈکوں میں آپ بھی ہو, پھر انسان پیدا ہو رہا ہے, اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں, انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے, اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اشرف جس کے لیے دنیا بنی ہے, اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا, آپ تو مرو گے, اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو یہ صرف نعرے ہیں, لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا, مسخرہ پتہ ہے نا, وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی 2 قسمیں ہیں. ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہو گیا بھائی باقی رہتی ہے نا. اور ایک مزاح وہ ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا, اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے, عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے, کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا.
او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے, سمجھ میں آ رہا ہے, صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے, اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا. تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی. ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, مزاحیہ اداکار دیکھے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے. تو ہنسنا نہیں ہے اصل, مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. تو کہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا, اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے, ہم اٹھا لیتے آپ کو. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں. لوگ اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی, گھر کیا ہو رہے ہیں تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ نہیں لگے گی. اس سے گھر کیا ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب مرد رنگ برنگی چیزیں دیکھے گا تو اپنی والی کہاں لگے گی اچھی اس کو, تو وہ بیوی سے محبت تھوڑی رہے گی اس کو, حقوق بس ادا کر رہا ہوگا سالوں کے ڈر سے. ایک جذباتی محبت جو اس ہیروئن سے ہے وہ تھوڑی ہوگی اس کو. لیکن ہیروئنیں کیا لیبل لگاتی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ. ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹین. ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ان کی ٹینشن دور کر رہے ہیں. تو زانیہ طوائفہ تو پھر زیادہ معاذ اللہ ٹینشن دور کرتی ہے. وہ تو پورا زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی بھی ہے کہ جس کو ٹینشن دور کرنی ادھر آ جاؤ. اور دور ہوتی بھی ہے ٹینشن, جو ٹھرکیوں کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بلکہ بہترین چیز ہے چرس. ہیروئن چی بھی لیبل لگا سکتا ہے. ہیروئن بدنام ہو گئی نام کی وجہ سے. ہیروئن جو ہے نا پڑیا, اس پہ آپ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دو, اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. اینٹی ڈپریشن. حدیث میں آتا ہے نا, لوگ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل کے حلال کر لیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, نام چینج کر دیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ شراب. تو یہ سارے جدت پسند لوگ اسی طرح کریں گے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی فیملی پلاننگ والوں کے نا نعرے اچھے ہیں. اس سے جو برائی پروموٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی طبیعت میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بخل, کنجوسی, توکل اللہ پہ ختم. جو اللہ پیدا کر کے کھلا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں, تیرے ذمے نہیں میرے ذمے ہے, اس خدا پہ بھی یقین ختم ہو رہا ہے. نہیں اللہ تو صرف دودھ پلا سکتا ہے, باقی تو میری بٹوا ہے نا اسکول کے, تو میری فیس جائے گی. تو توکل ختم. جب توکل ختم تو ڈپریشن بڑھے گی, کیونکہ آدمی کو پتا ہے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جہاں اسباب فیل ہوں گے کھمبے کی طرف جائے گا لٹکنے کے لیے. ہمارے یہاں اسباب فیل ہو گئے, بھائی اللہ تو ہے نا یار, وہ کسی سبب کا محتاج بولو نہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کھمبے سے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا نہیں بھائی. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں ناخن میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, یا پاؤں دھوتے وقت خود پانی پہنچ جاتا ہے. پاؤں دھوتے وقت خود ہی پانی پہنچ جاتا ہے, زیادہ وہمی نہ بنے. لیکن احتیاط کر لیا کریں, تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں. اصل میں زیادہ بتاؤ تو پھر لوگ اور وہمی ہو جاتے ہیں. پھر وہ انگوٹھے کو الٹ کے نا ریک مال سے پہلے وہ ناخن دھوئیں گے, پھر سروس اسٹیشن جا کے پریشر سے کہ شاید اندر تک پانی نہ پہنچاؤ ان وہمیوں کو. اور ناخن بڑے کیوں ہیں بھائی؟ کاٹو ان کو. مسجدوں میں جو حصہ لیتے ہیں تو جس جانور میں ہمارا حصہ ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام آمدن والے کا بھی حصہ ہو. تو اگر ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا ہو تو قربانی نہیں ہوتی. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی قربانی. سمجھتے ہوگے؟ نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا, ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا آ گیا, سب کی قربانی بولو بھائی ضائع. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے تو یا تو سب میں حصے ہوتے ہیں, کوئی حصہ کسی کا متعین نہیں کیا جاتا. یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ 10 آدمی 10 گائے لے کر آئیں اور بولیں یہ کوئی متعین نہیں بلکہ 10 گائیں ہم سب کی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو سب کی ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گی. تو اس میں کچھ گائے وہ ایسی رکھتے ہیں کوئی حرام آیا ہو تو ہم اس کی طرف کنورٹ کر دیں گے. یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ جو حرام والے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سارے ادھر ہیں. تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا گوشت واجب التصدق ہوگا, تو وہ ویسے ہی فقیروں کو کھلا دیتے ہیں گوشت, ٹھیک ہے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس سے آمدن کا پوچھا جائے, کیونکہ اسپیسیفک جب کوئی گائے کر دی کہ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر اس میں اگر کوئی حرام کا حصہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں پوچھ لیں, جب تک نہیں پتا تو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا.
لیکن پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ قربانی ہو گئی پھر اگلے دن پتہ چل گیا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں قیامت تک پتہ چلا تو اللہ نے قبول کر لیا, لیکن بعد میں پتہ چل گیا تو اس لیے یا تو چپ بن کے گھننے بن کے بیٹھے رہو, پوچھو ہی نہیں. اب ہمو ما اب ہم اللہ, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈال دو. سوال پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ پتہ تو بعد میں چلے گا تو پھر پہلے پتہ چلا لو. اپنے ساتھ جو ہر وقت ایک رومال رکھنا سنت ہے, جیسے زیادہ تر تبلیغ والے اپنے ساتھ رومال رکھتے ہیں. بھائی نہیں رکھنا سنت ہے. تبلیغ والوں کا اپنی ایک رسم ہے, گاؤں دیہاتوں میں علماء بھی رکھتے ہیں اپنے کندھے پہ رومال, تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے پاس تو اتنے لباس ہوتے ہی نہیں تھے, غربت تھی. کبھی نیچے کی لنگی ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے, قمیض ہے تو چادر وادر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو چادر کندھوں پہ رکھنے کا رواج ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, رواج ہے. جب امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, تو کیا رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں امام سجدہ میں؟ جی ہاں, انتظار نہ کریں. امام سجدہ میں اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں, لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ سب سے پہلے شرک کرنا, والدین کو ستانا, قتل کرنا اور سود کھانا, زنا کرنا, فرض نماز جان کر قضا کر دینا, یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. اور یتیم کا مال کھانا. سمجھتے ہو بڑا بھائی, ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی چھوٹوں کی وراثت پی گیا, یہ ہے آگ کے انگارے کھانے کی طرح یتیم کا مال. تو یہ بڑے بڑے اکبر الکبائر جن کو کہا گیا ہے. لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے. سمجھتے ہو؟ سود کا پیسہ کسی بیوہ کو صدقہ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں, ثواب کی نیت کے بغیر, جان چھڑانے کے لیے. مفتی صاحب اس مسئلے میں بہت لمبا اتنا لمبا تو صرف تمہید باندھی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں خلاصہ لے کر آئیں اگلے ہفتے. ابھی پورا ایک ہی سوال پڑھ دوں گا تو باقی سوال رہ جائیں گے نا. ہمارے اسپیکر اور مائک کرائے پر دینے کا کام ہے. کچھ لوگ اس سے گانے بجانے کا کام کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس پر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر گانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا کرایہ لینا جائز ہے؟ دیکھو اصول یہ ہے کہ آپ مائک کرائے پر دے دیا کرو, پوچھا نہ کرو کہ کس کام کے لیے لے کر جا رہے ہو. سمجھتے ہو؟ بس وہ پھر اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, اچھے کام میں استعمال کرتا ہے, برے کام میں. جیسے چاقو کسی کو بیچ دو, اب وہ اسے کسی کی گردن کاٹتا ہے تو خود گناہ گار ہوگا, پیاز کاٹتا ہے تو ٹھیک کام ہے. آپ پوچھو گے چھری بیچ رہے ہو, کیوں بیچ رہا ہے, کیوں لے رہا ہے بھائی, تو بلا وجہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہے میں وسیم سے جھگڑا چل رہا ہے, میرا چاقو مارنے کا پروگرام ہے. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اصول یہ ہے, فقہ کا اصول ہے. لوگ کہتے ہیں فقہ کو نہیں ہم مانتے. فقہ کے اصول قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. کیونکہ ان بیچاروں کو فقہ آتا نہیں ہے نا, تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں فقہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو کہہ رہے میں میڈیکل سائنس کو مانتی ہوں. میڈیکل سائنس کچھ نہیں ہوتی, بس صحت اچھی ہونی چاہیے. تو ابے میڈیکل سائنس سے ہی تو صحت اچھی ہوگی. میں حکمت حکیم کو نہیں مانتا, بس آدمی کی صحت ٹائٹ ہونی چاہیے. تو ابے حکیم ہی تو انہوں نے وہ دیسی چیزوں پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے, ڈاکٹروں نے دواؤں کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو تم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں, فقہ شقہ نہیں مانتے. تو یہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, کھوپڑی. ہاں, یہ جو میرا بھولتا ہوں نا میں, یہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا. سمجھتے ہیں میرے دماغ میں نا ایک ٹائم پہ 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ سب ایک دوسرے کو نکال رہی ہوتی ہیں. کیونکہ میں اتنا بھولتا ہوں کہ میں اپنے بھولنے کے واقعات بتاؤں تو آپ بولو یہ بندہ زندہ کیسے ہے. وجہ اس کی حافظے کی کمزوری ہوتی تو واقعی مر چکا ہوتا, کیونکہ اتنے کمزور حافظے والا معاشرے میں چل نہیں سکتا. تو وہ میں اس لیے کہ 20 چیزیں ہیں, اس گھر کے ٹماٹر, اس گھر کے پیاز, اس گھر کے بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, بچے گننا بھی ہیں کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. حقیقت ہے, کوئی شارٹ تو نہیں مارکیٹ سے. ایک دفعہ ایک جماعت آئی, وہ کہاں سے,
ایک عرب کنٹری ہے, نام ذہن سے نکل گیا, ایک عرب ملک ہے, وہاں سے جماعت آئی. تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی. مجھے کہنے لگے ماشاء اللہ کتنے بچے آپ کے؟ تو میں نے کہا اتنے. پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں. پھر میں نے کہا 1 منٹ. وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے. ٹھیک ہے, تو 14.25 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے. اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر؟ صحیح ہے نا. تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے. سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں, سوتیلے بھی ملا کے نا جو جہیز میں ملے تھے. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بد سے بچائے. اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے, اتنے یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا جو بندے یار ایکچولی سے پیدا ہی نہیں ہوتے, کھلانا بھی پڑتا ہے, تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق نہ ہوتی. کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, سارے بچے دیکھ لو سارے الحمدللہ. محسن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا, سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاء اللہ, سب کھا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں. جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی بچے کر رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. بعض چیزوں میں توکل جائز ہے, بعض میں توکل فرض ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے. یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے, تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں, اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے. تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا, آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے, سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے, تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے گا. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں, ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے, ایسے ایسے تاج, میرے تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے ہیں گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے, اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے نا.
تو اس کو تو کم بخت ویسے ہی آ گیا, تبھی تو پیسہ کمایا اس نے, اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے, یہ بھی آ گیا, صحیح ہے نا, اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ, یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں, میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھ. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نچوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نچوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نچوڑتا ہوں, تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے, کم بخت سالے معذرت کے ساتھ, کہ تجھے آتا واتا تو کچھ, شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں, سالا بزنس پڑھ پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارے 20 اکاؤنٹ, انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر, حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش, میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی, کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ ہے چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کہ یار کیسے کم رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو, اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے گا. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ, ٹھیک ہے نا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں آ رہی بات. کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشا چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے, موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ, اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا, میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا, اور یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ, جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری, بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں
بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشا چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا, نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے؟ تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں ہے.